بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ آج کل حج کا موسم ہے. کل اخبار میں تصویریں تھیں دلی ایئرپورٹ پر مسلمانوں کی بھیڑ کی بھیڑ حج کے لیے روانہ ہو رہی تھی. ایک ہنگامہ. تو وہاں اخباروں کے نمائندے پہنچے ہوئے تھے. جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہاں اخبار والے پہنچتے ہیں. جو تصویرات انہوں نے لیے تو اس کا خلاصہ کیا تھا؟ حج جو ہے گا ان کے نزدیک پلگرمیج ہے. اس کو ہوتا ہے پلگرمیج. پلگرمیج کا مطلب ہوتا ہے مقامات مقدسہ کی زیارت. مقامات مقدسہ کی زیارت. تو کچھ وہاں ریچولس ہیں وہاں جا کر کر دو. کچھ الفاظ ہیں پڑھ دو. جس کو کہتے ہیں حج مسنونہ. تو بس حج کے فاتح مل گئے. آج کل تقریریں بھی خوب ہو رہے ہیں ادھر مسجدوں میں مدرسوں میں حج پر بڑے علماء بول رہے ہیں. ان کی بھی سنیں آپ. یہ ساری تقریروں خلاصہ کیا ہے؟ تو حج کے فضائل اور حج کے مسائل یہ بتاتے ہیں. حج کے فضائل اور حج کے مسائل دونوں ہی پراسرار ہیں. یہ فضائل بھی پراسرار اور مسائل پراسرار. ایک انسان جو کہ ریشنل مخلوق ہے, نان از ریشنل اینیمل, دوسری ریزن ایڈریس ہی نہیں ہوتی. ریشنل لیول پر آدمی کو کوئی غذا نہیں ملتی. یہ جو علماء تقریریں کرتے ہیں, یہ کتابیں بے شمار کتابیں حج پر سب بس فضائل اور مسائل سے بھری ہوئی ہیں. تو غور کیجیے کہ ایسا لگتا ہے کہ حج یعنی انسان کے لیے نہیں بتا رہے ہیں لوگ, کسی روبوٹ کے لیے بتا رہے ہیں. انسان کو بتانا یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے ایسی بات کا جو اس کا مائنڈ ایڈریس ہو, اس کا ریشنل مائنڈ جو ہے اس کو معنویت لگے اس کے اندر. تو سارا اس وقت دین کی سرگرمیاں جو ہیں چاہے مسجد میں ہو رہی ہیں, مدرسے میں ہو رہی ہیں, جلسوں میں ہو رہی ہیں, کتابوں میں ہو رہی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ سب وہ انسان کے لیے نہیں ہیں, روبوٹ کے لیے ہیں. اسی لیے کوئی تبدیل نہیں ہوتی, کوئی چینج نہیں ہوتا, لوگوں کو کچھ انقلاب نہیں آتا. کیونکہ ان کو تو ایڈریس ہی نہیں کہے گا. ایڈریس ہی نہیں کہے گا کہ انقلاب کہاں سے آئے گا. دیکھیے میں مثال دیتا ہوں. ایڈریس کرنا کیا ہے؟ ایڈریس کرنا یہ ہے کہ آپ چیزوں کو یونیورسلائز کر سکیں. انسان کا نیچر جو ہے اس کے اندر یونیورسلٹی ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان ایک تھنکر مخلوق ہے, اور تھنکر کی تعریف بھی کی جاتی ہے کہ تھنکر وہ ہے جو حقائق متفرقہ کو اس کے وعدہ میں تبدیل کر سکے. کوئی شیر, کوئی بھالو جو ہاتھی یہ کام نہیں کر سکتا. یہ صرف انسان کر پاتا ہے کہ وہ حقائق متفرقہ کو حقیقت وعدہ میں تبدیل کرے, یعنی بکھری حقیقتوں کو ایک سنگل گول میں تباہ کر سکے. اسی کا نام ہے یونیورسلائزیشن. جیسے میں جہاں جن کر کمرے میں رہتا ہوں, اب جاتے ہیں کہ وہاں صبح کو روشنی فوراً آتی ہے, سورج نکلا اور روشنی آئی. تو آج میں جب روشنی آئی سورج کی تو میں سوچنے لگا دیکھو خلا میں یا اسپیس میں ایک ہے سورج, ایک ہے ڈارک میٹر. سورج بھی کے پاس بھی روشنی ہے, ڈارک میٹر کے پاس بھی روشنی ہے. سورج اپنی روشنی کو یونیورسلائز کرتا ہے, اس لیے میں اس کو دیکھ پاتا ہوں. میٹر ڈارک میٹر جو ہے اپنی روشنی کو یونیورسلائز نہیں کرتا, میری آنکھ تو نہیں پہنچاتا, اس لیے میں اس کو دیکھ نہیں پاتا. یہ ایک مادی تمثیل ہے. اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں ہر معاملے کو, حتیٰ کہ حج کو بھی. تو کیسے؟ دیکھیے قرآن میں آیت ہے کہ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین, ان فی ذالک لآیات للمتوسمین. اس کو یونیورسلائز کیجیے, اس آیت کو یونیورسلائز کیجیے تو حج تک پہنچ جائے گی. آپ کا پائیں گے کہ ان فی الحج لآیات للمتوسمین. ابھی آپ نے اس آیت کو یونیورسلائز نہیں کیا ہے, اس ایک خاص معاملے سے جوڑے ہوئے ہیں. اس آیت کو آپ یونیورسلائز کریں گے تو اس میں یہ بھی شامل ہو جائے گا توسیع. ان فی الحج لآیات للمتوسمین. تو متوسم کون ہے؟ جو متوسم وہ ہے جو چیزوں سے جو وزڈم کا کنٹینٹ ہے اس کو نکال لے سکے. جیسے شہد کی مکھی پھولوں میں جو مٹھاس کا کنٹینٹ ہے جس کو نیکٹر کا لے پاتی ہے, باقی چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے. تو انسان کو بھی یہی کرنا ہے کہ وہ چیزوں میں جو کنٹینٹ ہے وزڈم کا, جو یونیورسلٹی کا, اس کو ایکسٹریکٹ کر سکے. تب آپ کا حج ہے. لوگ حج کے لیے بھیڑ کر کے جا رہے ہیں, وہ واپس آتے ہیں تو کچھ لے کر نہیں آتے. میں ایک دلی میں ایک بزرگ ہے کافی عمر کے, تو کے پاس گیا, وہ حج کر کے آئے تھے. تو اسے میں نے پوچھا کہ بھائی کچھ حج کی باتیں بتائیے. تو کہتے ہیں کہ حج کی باتیں کیا ہے, وہاں تو کھجور ہے اور زمزم ہے, بس یہ ان کے لیے حج کی باتیں ہیں. مجھے بھی انہوں نے کچھ کھجور اور زمزم کو تحفہ پیش کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ یونیورسلائز نہیں کر سکے.
دیکھیے یونیورسلائز کو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں ٹکٹ لے کر اور پھر جدہ ایئرپورٹ پر اتر جاتے ہیں. تو اس وقت اگر آپ کا مائنڈ بنا ہوا ہو، یعنی حاضر وہ ہے جس کے اندر پریپیئرڈ مائنڈ ہو، متوسط وہ ہے جو اس کا اندر پریپیئرڈ مائنڈ ہو، تو آپ سوچیں گے کہ دیکھو اس سے پہلے اسی مکہ سے ہمارے پیغمبر جو ہے مکہ سے یروشلم گئے تھے، ایک تیز رفتار سفر کیا تھا انہوں نے. تو اس وقت یعنی فرسٹ کوارٹر آف سیونتھ سینچری میں اس قسم کا تیز رفتار سفر صرف ایک فرد کے لیے ممکن ہوا تھا، ایک فرد کے لیے. آج اللہ تعالیٰ نے اس کو یونیورسلائز کر لیا. ہر بندے مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ تیز رفتار سفر کر سکے. تو عجیب کا آپ کا اندر تھرل پیدا ہوگا. ایسا عجیب خدا ہے وہ، اس نے ایک امکان کو جو پہلے ایک انڈیویجول کے مطلب ہوا کرتا تھا اس کو سارے انسان کے لیے کام کر دیا. ایسے عجیب آپ کو احساس ہوگا. یعنی ابھی تک تو آپ کا فضیلت یعنی ایک شخص کی فضیلت میں جی رہے ہوں گے. ایک شخص جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ تیز رفتار سفر کرے تو کیسے یروشلم چلا جائے رات و رات. آج اس انسان کی اللہ کی قدرت اتنی ہے، یعنی اللہ کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ لا تعد ولا تحصى. اس نعمت، اس عجیب و غریب نعمت کو سارے بندوں کو پھیلا سکتا ہے، سارے بندوں کو سب لوگ تیز رفتار سفر کرو. تو آپ کو اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی رحمت کا ایک عجیب و غریب احساس ہوگا. پھر آپ دیکھیے آپ مکہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے تجربات ہو گئے، آپ کو بہت سے تجربات. یہ نہیں کہ سر ایک مقام، ایک مقدس مقام ہے، اس کی زیارت کر لیا بات ختم ہو گئی. نہیں، بہت سے عجیب و غریب. تو کب ہو گیا؟ جب قرآن کی آیت کو آپ یونیورسلائز کریں. جیسے دیکھیے سورہ حج میں ہے کہ حج کے لیے سفر کر کے جاتا ہے وہاں تو اس کے لیے آیا ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ حاضر ہوں اپنے منافع کے لیے. شاہدہ کے معنی ہوتے ہیں وہاں پہنچ جانا، حاضر ہونا، موجود ہونا. تو مختلف مقامات سے چل کر وہاں پر آپ موجود ہو اور اپنے منافع کو دیکھیں. اب دیکھیے منافع کیا ہے. ایک تو یہ کہ آپ سمجھیں کہ بس منافع یہ ہے کہ وہاں کھجور ہے اور زمزم ہے، مقامات مقدسہ ہیں. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو علاقہ ہے، وہ جو ایریا ہے، تو مکہ سے لے کر مدینہ تک کا جو ایریا ہے وہاں پر یعنی پیغمبروں نے تاریخ بنائی. یعنی حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے تو ایک تاریخ بنائی اسلامی مشن کی، اسلامی دعوت کی. اس تاریخ کے لیے وہاں پوائنٹ آف ریفرنس موجود ہے. پوائنٹ آف ریفرنس اگرچہ اس زمانے میں جو عمارتیں تھیں، وہ بلڈنگیں تھیں، وہ بہت کم وہاں پر ہیں. کعبہ اس زمانے کے ابھی بھی موجود ہے، سائے ہرا اس زمانے کا ابھی بھی موجود ہے، سائے سور زمانے کا ابھی بھی موجود ہے. باقی کچھ چیزیں بھی موجود ہیں اگر لیکن انسان کے اندر صفت ہے کہ جس سے کل کو تصور بلا سکتا ہے، جس سے کل کو تصور بلا سکتا ہے، یہ انسان کی صفت ہے. تو آپ یعنی ظاہری انسان کے اعتبار سے جس کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کل تاریخ نبوت کو ذہن میں لا پاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک عجیب و غریب قسم کے احساسات آپ کے اندر جاگتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ یہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں ایک تاریخ بنائی گئی تھی کہ حضرت حاجرہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر یہاں آباد ہو گئی، اتنا ڈیزرٹ تھا، سارا تھا. اس لیے ایک عظیم مشن کے لیے، ایک نئی جنریشن بنانے کے لیے ہزاروں سال سے پیغمبر آتے تھے اور پیغمبروں کو ساتھی نہیں ملتے تھے. اکیلے آئے، اکیلے چلے گئے، کیونکہ لوگ جو ہے کنڈیشننگ شرک کا جو تاریخ میں شرک کا کلچر کا جو خطرہ تھا اس میں لوگ کنڈیشن ہو جاتے تھے. ایک خاتون نے اپنے آپ کو قربان کیا کہ ایک تاکہ وہ نئی جنریشن بنا سکے، ایسی جنریشن جو مکمل طور پر کنڈیشننگ سے پاک ہو، ایک ڈی کنڈیشن جنریشن. کیونکہ وہاں پہ کیا تھا؟ صرف فطرت کی، صرف نیچر تھا. صحرا میں نیچے صحرا ہے، اوپر آسمان ہے، پھر پہاڑ ہے، پھر چڑیاں ہیں، صرف نیچر کا ماحول، نیچر کا ماحول. وہاں کوئی تمدن نہیں، کوئی انسانی تہذیب نہیں، وہاں کوئی
کوئی کنڈیشننگ کا اسباب نہیں، وہاں کوئی کنڈیشننگ کا اسباب نہیں. تو ایسا عجیب اس وقت جب میں گیا تھا تو میں اس سہارا میں تو حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو بتایا تھا. سہارا ہے، اس میں آگے نہ پیچھے کچھ بھی نہیں، کوئی سامان حیات نہیں، کوئی انسان نہیں. تو جب وہ ان کو چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت نے کہا جب ہم کو چھوڑ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا. تو گھوڑے پہ آتے تھے اور گھوڑے پہ چلے آتے تھے. وہ کام کے علاقے میں رہتے تھے. تو جب کئی بار پوچھا تو آخر میں حضرت نے کہا کہ کیا خدا نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ ہاں. تو حضرت نے کہا ادھر ضائع ادھر ہو نا، پھر خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو اور کوئی چیز ہے وہاں تاکہ جب آپ تصور کریں گے جب یہاں آج کی طرح آبادی نہیں تھی، ڈیزرٹ تھا. ایک خاتون نے کیسے کہا کہ نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، کوئی کھانے کا سامان ہے، نہ کوئی انسان ہے. کیسے اس نے کہا کہ پھر خدا میں ضائع نہیں کرے گا. پوری تاریخ بشری میں یہ جو قول ہے وہ جو ہے تو خدا پر اعتماد اگر انسان کو ہو اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے، اتنی بڑی بات کر سکتا ہے. اور پھر وہ خدا اس کے تو سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو ایسے ایسے وہاں پر یہ اس کو میں کہتا ہوں پوائنٹ آف ریفرنس. آپ کو وہاں ظاہرہ ہے. ظاہرہ کیا ہے؟ ظاہرہ کے معنی ہے کہ ایک انسان ساری چیزوں سے سارے مطمئن ہو کر اس کو کسی چیز میں لذت نہ ملے، کسی مادی چیز میں اس کو صرف اللہ مطلوب ہو، سچائی مطلوب ہو. ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ کیا خدا تو کہاں ہے، سچائی کہاں ہے. تو اس وقت وہ نکلتا ہے وہاں سے جب کہ اللہ ان کو سچائی دے دیتا ہے. تو ظاہرہ اس بات کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس ہے کہ آدمی کو اتنا زیادہ سچائی کے طالب ہونا چاہیے ہر دوسری چیز اس کے لیے غیر عام ہو جائے. بادشاہت بھی بیکار، کچھ بھی بیکار. سچائی نہیں تو کو لے کر کیا کریں گے؟ اس کے لیے وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے. تو نیا شادو منافیہ ہم مانی ہے کہ وہ مقام جہاں غورانہ مشن، غورانہ عمل، غورانہ فکر کے پوائنٹ آف ریفرنس موجود ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حج کے لیے جانے کا سب سے بڑی چیز یہ نہیں کہ آپ کو دعا یاد ہو، آپ کو مسائل کا پتہ ہو، نہیں، آپ وہ پریپیئرڈ مائنڈ کے معنی ہے کہ وہاں کی تاریخ آپ جانتے ہوں، وہاں کی تاریخ سے آپ واقف ہوں. پریپیئرڈ مائنڈ کے لیے حج ہے. آپ جو ہے جاتے ہیں جو لوگ کوئی اس کی خبر ہی نہیں کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ہے. یہ دیکھیے کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صاحب نے جو کتاب میں جو آتے تھے آپ کے پاس پوچھتے تھے کہ ہم ایسا ایسی غلطی ہوگی، ویسی غلطی ہوگی، مثلاً طواف بعض ہو کیا اور سوائے پہلے کر لی. تو آپ فرماتے تھے کہ افعل ولا حرج ہے، افعل ولا حرج ہے. اس کو مانے کہ یہ سب چیزوں میں فرق ہونے سے حج میں فرق نہیں پڑتا. یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں اگر فرق ہوگا تو کوئی ایسی بات نہیں. اصل تو فرق یہ ہے کہ تم کا پریپیئرڈ مائنڈ نہ ہو، اس کے اندر جو مانوی کنٹینٹ ہے اس کو نہ تم دریافت کر سکو. وہاں جو ہسٹری کا جو پوائنٹ آف ریفرنسز ہے اسے توسط نہ کر سکو، جہاں سے تم اپنے اندر وہ پرسنالٹی نہ بنا سکو جو ربانیت میں نہائی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہے ایسی چیز. تو کل جب میں نے اخبار میں حاجیوں کی بھیڑ دیکھی اور انہوں نے اخبار والوں کو جو اپنے تصویرات بتائے تو مجھے لکھا کہ یہ کیا بھیڑ ہے. انپریپیئرڈ لوگ جا رہے ہیں وہاں پر، وہاں سے وسیع لوٹیں گے. کوئی جانوار لے کر آئے گا، کوئی تصویر لے کر آئے گا، کوئی کھجور لے کر آئے گا، کوئی زمین لے کر آئے گا. بس کچھ وہاں سے اس کو کوئی اور ٹیک اوے نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی ٹیک اوے نہیں ہوگا اس کے لیے، کیونکہ پریپیئرڈ مائنڈ نہیں ہے. ایسے دیکھیے اگر سے مدینہ جو ہے وہ شامل نہیں ہے اس میں حج کے شرائط میں، کیونکہ پھر حجاج مدینہ بھی جاتے ہیں اکثر. تو مدینہ جو ہے وہ ایک بہت ہی پوری تاریخ وہاں پر جا کر آدمی یاد کرتا ہے، پوری تاریخ یاد کرتا ہے کہ کس طرح ایسا ہوا کہ رسول پیدا ہوئی مکہ میں. وہاں ان کی فیملی تھی، وہاں ان کا قبیلہ تھا، وہاں ان کی پراپرٹی تھی، لیکن وہاں کے لوگ ستایا آپ کو مشن کی خاطر، کیونکہ وہ مشرک تھے اس وقت اور آپ موحد تھے. تو آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا، آپ نے لڑائی نہیں کی، آپ نے جنگ نہیں کی. آپ نے کیا کیا؟ خاموشی سے آپ مکہ سے مدینہ آ گئے. یعنی آپ نے ورک پلیس کو بدل لیا. تو وہیں لڑتے رہنا کیا مسئلہ پیش آیا ہے، یہ رسول کا کی سنت نہیں. تو آپ بہت
بہت ہی عجیب و غریب چیز ملتی ہے کہ جب مدینہ آپ آئے اور مدینہ میں 10 سال رہے آپ، تو وہ جو آپ پر گزرا تھا 13 سال کے دوران ہجرت سے پہلے، کہ ستایا تھا، مارا تھا، ہر قسم کی مصیبت ڈالی تھی، آپ کو بائیکاٹ کیا تھا، یعنی آپ جو جب ابھی تعلیم میں جو آپ چلے گئے تھے آپ پبلک کے ساتھ، اس کے واقعات پڑھیے 3 سال بالکل، یعنی ایسے حالات تھے کہ آپ تصور نہیں کرتے، اب آپ اس حالات میں زندہ بھی رہ سکتے ہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، درخت کی جڑیں کھاتے تھے، پتیاں کھاتے تھے، لیکن اس طرح کی کتنی ساری مصیبتیں ڈالی، لیکن جب آپ مدینہ آتے ہیں ایک بھی شکایت کی بولی نہیں بولتے، بکوائے بڑے خراب ہیں۔ یہ آج کل کیا ہے، سارے دنیا میں مسلمان ایک ہی بولی بولتے ہیں، شکایت کی بولی، شکایت کی بولی، باہر جا کر شکایتیں کرنا۔ میں ایک کون سا باہر گیا تو وہاں میرے ساتھ انڈیا کے کچھ اور لوگ تھے، تو جہاں ہم جاتے ہیں وہ انڈیا کے ظلم بتاتے، انڈیا کے ظلم بتاتے۔ ایک موقع پر ایک صاحب نے کہا کہ صاحب انڈیا تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں مسجد بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، صرف شکایت، صرف شکایت۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ کہاں؟ ان کا مدینہ گئے آپ؟ ہاں۔ بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے کہا، بہت فخر کے ساتھ کہ جاؤں تو 2 بار گیا ہوں، ایک بار عمرہ میں گیا ہوں، ایک بار حج میں، حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر۔ تو میں نے کہا آپ مدینہ گئے لیکن مدینہ سے کوئی سبق نہیں دیا آپ نے، کوئی ٹیک اوے نہیں ملا مدینہ سے آپ کو۔ تو ان کا وہ کیا، میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو مکہ والوں نے آپ کو ستایا تھا اس سے زیادہ جتنا آپ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خود تو خوب ماشاءاللہ فرد جسم آپ کا ہے، اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، ہوائی جہاز پر بیٹھ کر یہاں آئے ہیں، تو آپ کچھ کسی ستائے بھی نہیں، دوسرے کے ستانے کو لے کر آپ یہاں تقریر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں کچھ بھی بات کی بات نہیں کی۔ وہاں کیا کہا انہوں نے اپنی تقریر میں؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایھا الناس اتقوا اللہ ولو بشق تمرہ، یعنی آس پاس کوئی انہیں کو دینے کے لیے تھا۔ آپ یہاں داستان بیان کر رہے ہیں کہ ہم سے چھینا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے نہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے تم کو ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کچھ وہاں سے آپ کے لیے ٹیک اوے نہیں ملتا آپ کو۔ تو کل کے اخبار میں یہ سب میں نے دیکھا تو عجیب احساس ہوا کہ ایک بھیڑ جا رہی ہے وہاں، پھر بھیڑ پاس لوٹ آئے گی، ملے کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کا اندر پریپیئرڈ مائنڈ نہیں ہے، ان کے اندر یونیورسل تھنکنگ نہیں ہے، ان کے اندر چیزوں کو توسب کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ تاریخی جو شاعر ہیں ان سے توسب کرنے کا مادہ نہیں ہے، ایسے جاتے ہیں ایسے لوٹ کر چلاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر اپنے آپ کو پیپر مائنڈ بنائے، پیپر مائنڈ کا جو سب سے اہم بات میں سمجھ پایا ہوں وہ ہے چیزوں کو یونیورسلائز کرنا۔ جب تک آپ یونیورسلائز نہیں کرتے چیز آپ کا حصہ نہیں بنتی۔ جسے ڈارک میٹر کو آپ یونیورسلائز نہیں کر پاتے، اس کی روشنی میں آپ حصے دار نہیں بنتے۔ سورج کو آپ یونیورسلائز کر پاتے ہیں تو اس کی روشنی میں آپ حصے دار بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ مقامات حج جو ہیں ان کو صرف تقدس کی نظر دیکھیں تو آپ نے یونیورسلائز نہیں کیا، اس کا کچھ اپنے آپ کو حصے دار نہیں بنایا۔ وہاں پر جو سبق ہے، وہاں پر جو ٹیک اوے ہے، وہاں پر جو ربانیت ہے، جب آپ یونیورسلائز نہیں کیا تو اس میں آپ کو حصہ بھی نہیں ملا۔ جب یونیورسلائز کریں گے تو آپ کو حصہ ملے گا، اور یونیورسلائز کرنے میں آپ کو ریولیوشنری مائنڈ ہونا چاہیے، انقلابی مائنڈ، کہ آپ یہ جو تصور ہے فضیلت کرتے ہو اس سے اوپر اٹھ جائے، فضیلت کرتے ہو اس سے اوپر اٹھ جائے، تب جا کر کے آپ کو ٹیک اوے ملے گا۔ جیسے کہ میں عرض کیا کہ آپ ایک حاجی یہاں سے جاتا ہے ہوائی جہاز بیٹھ کر اترتا ہے جدہ میں، وہ یہ سوچے کہ دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو چیز پہلے پرافٹ کو فرشتوں کے ذریعے سے بصیرت تک ہوئی تھی، مکہ سے یروشلم جانا، آج ٹیکنالوجی کے تھرو ممکن ہو گیا ہے۔ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی تھی، اس کو دریافت کیا گیا، دریافت کر کے اس کو استعمال کیا گیا، اس سے کار اور ہوائی جہاز بنائے گئے، ٹیلی فون بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کا دریا بہا دیا تو سارے انسانوں تک رحمت پہنچ گئی۔ تو آپ جو سوچنے کا تصور جو ہے، کسی کو مقدس بنا رکھا ہے، کسی کو افضل بنا رکھا ہے، کسی کو خوشی درجہ دے رکھا ہے، اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا آپ کو۔ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا،
ہر انسان کی رحمتیں بکھیر دی ہیں. جب یہ یونیورسل مائنڈ آپ کے اندر آئے گا تب آپ کو ٹیک اوے ملے گا. وہاں ٹیک اوے نہیں ملے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پریپیئرڈ مائنڈ بنائے. پریپیئرڈ مائنڈ بنائے. ایک صاحب یہاں پر ایک بڑے عالم آئے تھے, وہ حج پر تقریر کرنے کے لیے مسلم صاحبوں کو بلایا گیا تھا. وہاں ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی. تو اس میں ایک صاحب نے شرکت کی تھی. انہوں نے پوچھا کہ وہاں سے کیا لے کر آیا. کچھ بھی نہیں بتا پائے وہ صاحب کہ کوئی فضائل کی داستان ہے تو مسائل کا انبار, کچھ بھی اس کے سوال ہے. تو نہ تقریر کرنے والے کے مائنڈ میں کچھ ہے دینے کے لیے, نہ سننے والا کچھ پاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ حج ایک یونیورسل عبادت ہے اور مسلمان نے اس کو نان یونیورسل بنا رکھا ہے. اس وقت جو ہے وہ نان یونیورسلائزیشن آف حج کہوں گا میں اس کو. ہاں سے یونیورسل مائنڈ لے کے لوٹا آدمی, یونیورسل غذائیں لے کے لوٹے, ایک حیات ایک مشن لے کے لوٹے. لیکن عملاً کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے لوٹتے ہیں کیا نماز اور تسبیح اور کھجور اور زمزم لے کر کے خوشی کی باتیں کرتے ہیں. کچھ اور ان کے پاس کرنے کو نہیں ہوتا ہے. اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے اس قابل بنائیے کہ وہ ہر چیز سے آپ توسم کر سکیں. توسم کا مطلب یہی ہے کہ غذا لینا. جس طرح حد کی مکھی غذائیں لیتی ہے, نیکٹر پوچھتی ہے, وہ تو ساری کائنات میں چاہے مکہ مدینہ ہو یا مکہ مدینہ کے باہر ہو, ہر جگہ آپ کے لیے غذائیں ہیں. اسی چیز کیا ہے توسم کا مادہ. توسم کا مادہ ہے تو ان غذاؤں سے حد کی مکھی کے طریقے سے حد کی مکہ ہے تو ان ساری چیزوں سے آپ حد کی مکھی سے اپنے لیے اس طرف ایکسٹریکٹ کر سکتے. ایکسٹریکٹ نہیں تو نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ لوگوں نے دین کو فضائل اور مسائل میں محدود کر دیا. کچھ اور لوگ نکلے ہیں جو مظاہر سے باہر دین کو نکالنا چاہتے ہیں, انہوں نے دین کو ساتھی بنا دیا. تو کوئی سیاسی دھوم ہے, کہیں سیاسی دھوم ہے, کہ فضائل کی دھوم ہے, کوئی مسائل کی دھوم ہے, اور حقیقت جو ہے دین کی وہ ہر جگہ غائب ہے. وہ نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. جو اسپریچل کنٹینٹ ہے دین کا, جو داخلی کنٹینٹ ہے دین کا, جو ربانی کنٹینٹ ہے دین کا, وہ ہر جگہ غائب ہے. جہاں سیاسی دھوم ہے وہاں بھی غائب, جہاں فضائل کی دھوم ہے وہاں بھی غائب, جہاں مسائل کی دھوم ہے وہاں بھی غائب. وہ جو ربانی کنٹینٹ ہے دین کا کوئی اثر تھا وہی غائب ہو گیا. یہ اسی صورتحال ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو یعنی ایک بات دیکھیے یہ ہے کہ آج کا جو مکہ مدینہ ہے وہ نہیں ظاہر ہے کہ رسول دور میں تھا, لیکن ابھی بھی اس کے آثار وہاں پر ہیں. تو دیکھیے انسان کا یہ مزاج ہے کہ آپ کتاب میں پڑھیں کسی چیز کو تب بھی آپ اسے عکس کرتے ہیں, لیکن آپ عملاً اس مقام پر جائیں جہاں وہ تاریخ بنی تھی تو اس کا فائدہ بہت ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے تعلیم پائی ہے جامعہ اسلام میں, جہاں آپ ہیں وہاں سے بھی آپ اسلام کو یاد کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سفر کر کے جائیں اور جامعہ اسلام میں, وہاں جہاں آپ پیر چلتے تھے, جہاں رہتے تھے, جہاں آپ کئی برس تک آپ کی سرگرمیاں جاری رہی, تو وہ جو عمل اس مقام کو دیکھیں گے تو ایک عجیب کا سپر توسم ہوگا. وہ جو باہر سوچ کر کے جو آپ کو تصور آتا تھا اس سے بہت بڑا ہوگا وہ تصور, جو آپ خود اپنے آپ کو پائیں اس مقام پر کیا جامع پائیں گے. ایسی معاملہ اس کا بھی ہے. یہاں بیٹھ کر بھی آپ مکہ اور مدینے کے بارے میں سوچ کر اپنے کو سزا لے سکتے ہیں, لیکن جب وہاں آپ جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ متاثر. اسی لیے حج رکھا گیا, ورنہ حج تو ہر روز آدمی کو حج کے تجربات پیش آتے ہیں اگر اس کے اندر تو زندہ ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے کو پریپیئر مائنڈ بنائیے, اپنے اندر یونیورسل تھنکنگ پیدا کیجیے, ہر چیز کو یونیورسلائز کیجیے, ہر چیز کو یونیورسلائز کیجیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین ہے, سارے عالم کے لیے رحمت ہے. وہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے. اگر کسی ایک فرد کو افضل بنا دیا اور بس ساری رحمتیں اس کے لیے ہیں اور آپ کو کمتر درجے کی رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین ہے, اس کی ساری رحمتیں یونیورسل ہیں, ہر آدمی تک پہنچ سکتی ہیں. جب تک آپ یونیورسل تھنکنگ نہ پیدا کریں,
آپ جو ہے اس میں حصہ دار نہ بن سکیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قبول فرمائے دین کے اظہار کے لیے. یہی اظہار دین ہے. اظہار دین کا مطلب حکومت کام کرنا نہیں ہے. کچھ لوگ نادانی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ حکومت قائم ہوگی تو اظہار دین ہوگا. وہ دین کی تصویر ہے. دین کی تصویر ہے وہ. یہ تو بہت زیادہ افاقی ہے, یونیورسل ہے. حکومت تو اس کا تو ہم ایک حصہ بھی نہیں. آپ ایسی یونیورسل تھنکنگ کا اپنے اندر پیدا کی, یونیورسل تھنکنگ, افاقی تھنکنگ, کہ ہر لمحہ آپ کے لیے ربانیت کا لمحہ ہو. ہر لمحہ آپ کے لیے اس قدر دینے والا بن جائے. ہر لمحہ آپ کے لیے ایک تھرلنگ شکر, تھرلنگ معرفت کا ذریعہ بن جائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کے دین کی توفیق دے اور سارے عالم کو آپ دین کا یہ پیغام پہنچا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.